میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ کافروں کے معاملے میں سخت اور آپس میں بہت نرم دل تھے۔ اس کا ایک منظر اس وقت سامنے آیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد جب دفنانے کے لیے لے جانے لگے تو ابھی آپ کی جو جنازہ تھا وہ اٹھایا نہیں گیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنازے کے پاس کھڑا تھا کہ پیچھے سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت آپ کی چارپائی کی طرف مخاطب ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ وہ آخری شخص تھے کہ جن کے بارے میں میری یہ خواہش تھی کہ کاش میرے اعمال بھی آپ جیسے ہو جائیں۔ آج آپ چلے گئے تو آپ کے بعد دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ خواہش کروں کہ کاش میرا نامہ اعمال بھی اس شخص جیسا ہوتا، میرے نیک اعمال بھی اس شخص جیسے ہوتے۔ یہ خواہش ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ خواہش کر رہے ہیں کہ کاش میری زندگی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہوتی، مجھے بھی وہی نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوتی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے دور خلافت میں کیے۔ کاش میں بھی ایسا ہوتا۔ تو یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں پیار، آپس میں محبت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ اور تعلق۔ یہی تعلق ہی تو تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والی اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور ان کو اپنا داماد بنایا۔ اگر ان دونوں حضرات کے درمیان دشمنی ہوتی، ان دونوں کے درمیان بغض ہوتا یا نفرت ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نہ دیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے ساری دنیا کے انسانوں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ہم آپس میں ایک ہیں، ہمیں کوئی بھی جدا کرنے کی کوشش نہ کرے، ہم ایک تھے، ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا رحماء بینہم کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے نفرت نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کیا کرتے تھے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ نرمی والا معاملہ ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نظر آتا رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ ہر معاملے میں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مشورہ لیا کرتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے، ساری چیزیں ان سے پوچھا کرتے تھے، مشاورت کے بعد پھر کوئی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں حضرات اور تمام صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے تھے، لیکن آج دشمن یہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کے سے بغض رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان نفرتیں تھیں۔ یہ بات قطعاً کسی بھی تاریخی حوالے سے نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ کسی اور حوالے سے ثابت ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے
اپنی مشہور زمانہ کتاب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے، جو حضرت عبداللہ ابن عباس ذکر کر رہے ہیں، اور حضرت عباس جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے یہ بیٹے ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی ان کی جنازے کے پاس آئے اور دعائے رحمت بھی کی، اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میری زندگی بھی حضرت عمر کی طرح بن جاتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔